پاکستان اور IMF کے درمیان نئے قرض پروگرام کے تحت تعارفی سیشن ختم ہو گیا ہے۔ وفد کے اراکین وزارت خزانہ سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص عظیم سے۔ جی وقاص۔ IMF کے درمیان باقاعدہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے اور IMF کمیشن جس کی سربراہی نیتھن پورٹر کر رہے ہیں وہ یہاں وزارت خزانہ پہنچے ہیں اور پاکستان کے وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کر رہے ہیں۔ آج کا جو پہلا سیشن تھا یہ تعارفی سیشن تھا اور IMF کے ٹیم نے اپنی ٹیم کا تعارف کرایا ہے اور وزیر خزانہ نے اپنی ٹیم کا تعارف کرایا ہے۔ آج وزارت خزانہ میں اسٹیٹ بینک کے حکام، FBR کے حکام اور وزارت خزانہ کے حکام نے اس تعارفی سیشن میں شرکت کی ہے اور ابتدائی طور پر وزارت خزانہ نے جو ورکنگ پیپر تیار کیا ہوا ہے اس کے مطابق IMF کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھائے گی۔ سرکولر ڈیٹ جو کہ انرجی سیکٹر کا ہے، بجلی اور گیس کا 5000 ارب روپے سے زیادہ تک کا ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈالر کا ریٹ ہے یہ بھی مارکیٹ ریٹ پر طے کیا جائے گا۔ کچھ نئے شعبے ہوں گے جو کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جن کو ٹیکسوں کے دائرہ کار میں لانے کی کوشش کی جائے گی، خاص طور پر ریٹیلرز اور جو دکاندار ہیں ان کے لیے جو اسکیم متعارف کرائی گئی ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ جو نان فائلرز ہیں ان کے خلاف حکومت پاکستان کارروائیوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اور کچھ کا جو آغاز ہے وہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ خاص طور پر جو ڈیٹا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو فراہم کیا گیا تھا 5 لاکھ سے زائد افراد کا، ان نان فائلرز کی جو سمز ہیں موبائل فون سمز وہ بلاک کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تو IMF کا جو مشن ہے یہ پاکستان میں اگلے 10 سے 12 روز کے درمیان رہے گا اور ان مذاکرات میں پاکستان جو ہے وہ 6 سے 8 ارب ڈالرز کا نیا قرض پروگرام لینے کی کوشش کرے گا جس کا دورانیہ 3 سال سے زائد ہو سکتا ہے۔ جو بجٹ تیار کیا جا رہا ہے وہ بھی IMF کی مکمل مشاورت کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں IMF کو یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان اس بجٹ میں IMF کی شرائط کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گی۔ جی شکریہ وقاص۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے زیر صدارت گندم کی طلب و رسد اور خریداری کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم نے پاسکو اسٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہباز شریف نے استفسار کیا گندم کی خریداری کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہیں کروائی گئی۔ وزیر اعظم نے گندم خریداری کے عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایات پر عمل نہ کرنے اور غفلت برتنے پر پاسکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر پروکیورمنٹ کو معطل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاسکو 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور مؤثر طریقے سے خریداری کرے۔ کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت ملک میں غذائی تحفظ یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ کسان کے معاشی تحفظ کے لیے اجلاس کوئی انشورنس کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے زیر صدارت گندم کی طلب و رسد اور خریداری کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ آئرلینڈ کو دوسرے T20 میں شکست۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سب سے زیادہ 45 T20 میچز جیتنے پر کپتان بابر اعظم کو شرٹ پیش کی ہے۔ 300 وکٹیں مکمل کرنے پر فاسٹ بولر شاہین افریدی کو بھی شرٹ دی گئی۔ چیئرمین PCB نے دونوں کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ڈبلن میں کرکٹ آئرلینڈ کے چیئرمین برائن میک سے ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین کرکٹ آئرلینڈ نے محسن نقوی کو بھرپور ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ چیئرمین کرکٹ آئرلینڈ نے چیئرمین PCB محسن نقوی کو آئرلینڈ ٹیم کی شرٹ اور کیپ پیش کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان بھی سیریز کرانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ چیئرمین کرکٹ آئرلینڈ نے کہا کہ آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیم اگلے برس اگست ستمبر میں پاکستان آئے گی۔ ویمنز کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا بھی جلد جائزہ لیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے بہترین سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے دورہ آئرلینڈ کے لیے بہترین انتظامات پر چیئرمین کرکٹ آئرلینڈ کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی میں شریک تمام ٹیموں کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ آئرلینڈ میں پاکستانی ٹیم کو بہت سپورٹ اور پیار ملا۔
पी पी क़यादत के खिलाफ ज़ातियात पर मबनी मुहिम चलाएगी। सहाफ़ियों को मस्बत अंदाज में तनकीद करनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन कहते हैं, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद कोई एहसान नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हर दौर में अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क का सोचा है। बोले, आज़ादी सहाफ़त बड़ा चैलेंज है, तनकीद बर्दाश्त करना आसान नहीं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम के साथ खड़ी है। मुझे इस बात की खुशी ज़्यादा है कि ये हेल्थ कार्ड आज तो मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शायद दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी दावत तब दी गई थी जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी और मैं ना MP था, मिनिस्टर था, नहीं MP था। मैं इस बारे में आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त आपको पता था कि केयर टेकर का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कोई और है, लेकिन फिर भी हैदराबाद प्रेस क्लब ने कहा कि नहीं जी, शर्जील मेमन साहब ही आके बांटेंगे हमारे हेल्थ कार्ड, और तब तक वो वेट करते रहे। इस पर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे कहता है कि जी आप कुर्सी पे हैं या नहीं है, इज्जत कुर्सियों की नहीं होती है, पोस्ट की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू उस इंसान की होती है, उसके अखलाक की होती है, उसके रवैये की होती है। तो उस पर मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक साफियों के लिए है, ठीक है, आज हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो ग्रांट के चेक थे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए, प्रेस क्लब के लिए, जो हम दे रहे हैं, और ये मैं बता दूँ, ये कोई एहसान नहीं है सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का, कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क में मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताना नहीं है, मुझे वो जताने की ज़रूरत नहीं है। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए हैं। इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम नकल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जारी है। कुरंगी के बल्दिया गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में तलबा इम्तहान के दौरान मोबाइल से नकल करने में मसरूफ़ हैं। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए हैं। इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम नकल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जारी है। कुरंगी के बल्दिया गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में तलबा इम्तहान के दौरान मोबाइल से नकल करने में मसरूफ़ हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में सोलर सिस्टम पर कनेक्शंस में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। लेस्को ने SOPs की खिलाफवर्जी पर नस्ब कनेक्शंस के सार्फिन के साथ बिजली की पैदावार का मुआहदा मनसूख करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद, बताइएगा किस तरह से मुआहदे की खिलाफवर्जी की जा रही है? इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम पर नस्ब कनेक्शंस में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने के साथ साथ मुआहदा मनसूख करने का फ़ैसला किया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत सार्फिन अपने छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब करके न सिर्फ खुद बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि इजाफी बिजली लेस्को को फ़रोख्त करके बिलों में कमी भी ला रहे हैं। तहम बाज़ ऐसे सार्फिन की निशानदेही की गई है कि जिनके साथ लेस्को ने कॉन्ट्रैक्ट कम लोड के मुताबिक किया है, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने सोलर पैनल्स की तादाद बढ़ा ली, और जिसकी वजह से जो इजाफी जनरेशन हो रही है कंपनी को खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर किसी भी सारिफ ने 7 किलोवाट का कनेक्शन जो है वो लिया था, तो उसकी अब एक्सटेंशन की है। इसी तरह 10 किलोवाट का जो कनेक्शन लिया गया, उसके मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मज़ीद सोलर पैनल्स प्लेट्स वहाँ पर लगाई गई ताकि ज़्यादा जनरेशन की जाए। अब यह फैसला किया गया है कि चेकिंग करने के बाद वो सार्फिन जो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ज़्यादा पैनल्स लगा रहे हैं और ज़्यादा बिजली की जनरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ मुआहदा मनसूख किया जाए। जैसे ही मुआहदा मनसूख होगा तो सोलर पैनल्स पर वो ख़ुद तो बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन लेस्को के सिस्टम में एक्सपोर्ट नहीं होगी और उनके बिलों में जो कमी की जा सकती है वो मुआहदा भी मनसूख हो जाएगा। जी शुक्रिया शाहिद। लाहौर में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हलकों के लिए मजीद 32 अरब रुपए का पैकेज तैयार कर लिया है। पंजाब हुकूमत लाहौर के हलकों के लिए मजमूई तौर पर 53 अरब रुपए खर्च करेगी। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। रिवैम्पिंग का प्लान जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाया गया और इसके लिए 53 अरब रुपए के जो तखमीना है वो लगाया गया। इससे पहले ही हुकूमत पंजाब 21 अरब रुपए का पैकेज जो है वो MCL के तहत लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए मंजूर कर चुकी है और अब मज़ीद 32 अरब रुपए वो लाहौर के अंदर खर्च किए जाएंगे। और 32 अरब रुपए के अखराजात के लिए नए माली साल 2024-25 के बजट में इसकी एलोकेशन जो है वो की जाएगी। और इससे पहले जो 21 अरब रुपए का बजट अप्रूव किया गया, उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर ये ग्रांट लाहौर के अंदर जो है वो खर्च की जाएगी। अब जो प्लान बनाया गया उसके तहत स्ट्रीट लाइट्स की जो तनसीब है उसको मुकम्मल किया जाएगा।
اور اس کے ساتھ ہی سیوریج کے نکاسیاب کے جو بیشتر پروجیکٹس ہیں، جو بیشتر علاقے ہیں لاہور کے جو کہ محروم ہیں، وہاں پر سیوریج کے نکاسیاب کا سسٹم جو ہے وہ مزید بہتر کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی گلیوں کی پختگی کے حوالے سے پلان جو ہے وہ بنایا گیا، جس کے اوپر ایل ڈی اے، واسطہ اور ایم سی ایل کی ٹیمیں جو ہیں وہ کام کریں گی۔ اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 21 ارب روپے سے جو منصوبے اپروو کیے گئے حکومت پنجاب کی طرف سے، اس کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر اوارڈ کر دیے جائیں گے جلد، لیکن جو 32 ارب روپے کی مزید ایلوکیشن کی جا رہی ہے اس کے لیے مزید پلان بنا کر پی این ڈی بورڈ سے اس کی اپروول جو ہے وہ لی جائے گی، اور آئندہ مالی سال 24-25 میں وہ بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پر حکومت پنجاب نے لاہور کے اندر جو لاہور کی ریویمپنگ کا پلان بنایا ہے، اس کے اوپر 53 ارب روپے کے اخراجات جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی، جس سے گلیوں کی اسٹریٹ کی پختگی جو ہے وہ کی جائے گی۔ جو ایسے علاقے جو کہ نظر انداز تھے، وہاں پر سہولیات نہیں تھی، وہاں پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، گلیوں کی پختگی، سیوریج کے نکاسیاب اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مکمل کیے جائیں گے۔ بجٹ پر وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف وفد نے ملاقات میں اہداف اور مذاکرات کا دائرہ کار طے کر لیا ہے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تعارفی سیشن ختم ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آئی ایم ایف مشن کو بریفنگ، حکومت آئندہ مالی سال میں اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص عظیم سے۔ وقاص بتائیے۔ جی، پاکستان اور ایم ایف کے درمیان باقاعدہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، اور پہلا جو سیشن تھا وہ تعارفی سیشن تھا، جس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستانی وفد کی قیادت کی ہے، جبکہ آئی ایم ایف مشن چیف نیتن پورٹر اپنے وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ اس سیشن میں حکومت پاکستان نے ملک کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی ہے، اور آئی ایم ایف مشن نے قرض پروگرام سائن کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قرض پروگرام کا سائز اور حجم آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی مشاورت سے فائنل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور آئی ایم ایف جو بھی تجاویز دے گا حکومت پاکستان اس پر عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ آئی ایم ایف مشن چیف نے آج تعارفی سیشن میں گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی میدان میں چیلنجز درپیش ہیں۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی ملک کی معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں لے گا۔ ڈالر کا جو ریٹ ہے یہ مارکیٹ ریٹ پر مقرر کیا جائے گا، اور بجلی کے شعبہ میں توانائی سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 38 قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ 27 قائمہ کمیٹیاں حکومت اور ان کے اتحادیوں کے حصے میں آ گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت 11 کمیٹیاں اپوزیشن کے حصے میں آ گئی ہیں۔ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین اور ممبران کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے چیف وہپ حکومتی چیف وہپ کو نام دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 38 قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم پر اتفاق رائے ہو گئی ہے۔ 27 قائمہ کمیٹیاں حکومت اور ان کے اتحادیوں کے حصے میں آ گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت 11 کمیٹیاں اپوزیشن کے حصے میں آ گئی ہیں۔